کہ عام طور پر لوگ انسان کے جسم کے اندر جو چیز ہے جس کی وجہ سے وہ زندہ ہے اس کو روح سے تعبیر کرتے ہیں، اور پھر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہی روح فرشتے نکالتے ہیں، یہی روح فرشتے لے جاتے ہیں، اسی روح کو برزخی جسم ملتا ہے اور اسی روح کے ساتھ سارا سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اول تو پورے قرآن کے اندر اس معنی کے اندر روح کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں ہوا ہے۔ روح کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے کہو کہ روح اللہ کے امر میں سے ہے، روح اللہ کے امر میں سے ہے۔ یہ تو اللہ کا امر ہے، جس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ جب ہم آدم کو ٹھیک کر لے، یعنی اس کا جسم پورا شکل اس کی پوری بنا لے، اور اس کے بعد اپنے روح میں سے پھونکے، تو تم اس کے سامنے سجدہ کرنا، یعنی اس کی اطاعت کرنا۔ سجدہ بمانے اطاعت۔ تو یہاں لفظ آیا ہے روحی، اپنے روح میں سے۔ اب یہ روح اللہ فرماتا ہے کہ میرا امر ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے کہ اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا اور اسے کہا ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ ماں باپ نہیں تھے اس کے، مٹی سے اللہ نے اس کی شکل و صورت کو بنایا اور اس کے بعد آرڈر کیا اللہ نے زندہ ہو جا، تو بس وہ زندہ ہو گیا، اس کے آرڈر سے وہ زندہ ہو گیا۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے عیسیٰ ہے کلمۃ القاہ الی مریم، یہ کلمہ تھا، اللہ کا آرڈر تھا کہ اس نے القاء کیا مریم کی طرف، اور بس وہ اس کلمے سے جو ہے بیوی مریم کو حمل ہو گیا اور اس کا بیٹا جو ہے ہو گیا، اس کا کوئی شوہر نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ روح کیا چیز ہے، یہ اللہ کا آرڈر ہے۔ کیا چیز ہے؟ یہ آرڈر ہے اللہ کا، حکم ہے اللہ کو۔ اس لیے آپ دیکھیں کتاب کو، اپنی کتاب کو بھی اللہ نے روح کہا ہے، اسی طرح جبریل علیہ السلام کو بھی اللہ نے روح کہا ہے۔ بی بی مریم کے طرف جو انسانی شکل میں چیز آئی تھی وہ کیا تھی؟ اللہ فرماتا ہے وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، بس ہم نے اپنے روح کو اللہ بیان فرماتا ہے، اپنے آرڈر کو، اپنے حکم کو بی بی مریم کی طرف بھیجا ہے، اور وہ اللہ کا حکم جو تھا وہ انسانی شکل میں بی بی مریم کی طرف آ گیا۔ یہ ہے اس کی قدرت، آپ دیکھیں، کہتا ہے ہو جا، بس ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز نہیں تھی، اسباب کا محتاج نہیں ہے، اس نے کہا ہو جا، بس اللہ کا آرڈر تھا، وہ آرڈر انسانی شکل میں آ گیا اور بی بی مریم کے سامنے، اور اس نے بشارت دی کہ تیرا لڑکا ہوگا۔ تو روح جو ہے یہ تو قرآن کہتا ہے یہ اللہ کا امر ہے۔ اب جو انسان کے اندر ہے اور انسان سے نکالا جاتا ہے، انسان کی زندگی جس سے تعبیر کی جاتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ قرآن کے اندر اتنی آیتیں ہیں کہ آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے، اور وہ چیز ہے نفس۔ وہ کیا چیز ہے؟ نفس ہے۔ اس کی جمع قرآن کبھی نفوس اور کبھی انفس سے کرتا ہے، دونوں طریقوں سے آتے ہیں، انفس اور نفوس۔ سورہ الزمر کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى۔ اللہ قبض کرتا ہے نفسوں کو، کس چیز کو؟ نفسوں کو قبض کرتا ہے، موت کے وقت بھی اور نیند کے وقت بھی۔
جن کے اوپر موت کا فیصلہ ہوتا ہے انہیں تو روک لیتا ہے مکمل کمپلیٹ طور پہ، اور جن پر ابھی موت کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے وہ نیند میں ہوتے ہیں تو ان کی نفسوں کو دوبارہ اللہ کیا کرتا ہے؟ ارسال کرتا ہے، بھیج دیتا ہے۔ سورہ انعام کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ جب ان کے پاس موت کے فرشتے آتے ہیں ان لوگوں کے پاس جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، جب یہ موت کے سختیوں میں ہوتے ہیں، موت کے بے ہوشی کے اندر ہوتے ہیں، اور وہ ملائکہ ان کے طرف آنکھ جو ہے وہ پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اخرجوا انفسکم، نکالو اپنے نفسوں کو۔ کیا نکالو؟ اخرجوا ارواحکم نہیں کہا، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنے نفسوں کو۔ الیوم تجزون العذاب، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں رسوائی کا، ذلت کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو یہ چیز جو نکالی جاتی ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ نفس ہوتا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس نفس کا اطلاق کمپلیٹ انسان کے اوپر ہوتا ہے۔ کس چیز پہ ہوتا ہے؟ مکمل انسان پہ اس کا جو ہے اطلاق ہوتا ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو اپنے نفسوں کو۔ بنی اسرائیل سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل سے کہا گیا، اور اس کے علاوہ کئی آیتیں ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ تو دیکھو قتل یہ جسم ہوتا ہے نا، تو یہاں اس جسم کے لیے لفظ نفس استعمال ہوا۔ سورۃ انعام کی اس آیت کے اندر آپ دیکھیں اخرجوا انفسکم، یہاں وہ جو چیز نکالی جا رہی ہے اس کے لیے نفس کا اللہ نے ذکر کیا۔ سورہ قاف کے اندر آپ دیکھیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم جانتے ہیں جو انسان کا نفس اس کو وسوسہ دیتا ہے۔ تو عام طور پہ تو ہم یہی کہتے ہیں دل وسوسہ دیتا ہے نا، تو یہاں دل کے لیے آپ دیکھیں نفس کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہ نفس جو ہے کبھی دل کے لیے، کبھی جسم کے لیے، کبھی وہ چیز جو اس سے نکالی جاتی ہے اس کے لیے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ قرآن جو ہے وہ نفس کا ذکر کرتا ہے کہ یہ نفس جو ہے یہی سارا سب کچھ ہے۔ یہ نفس کیا ہے؟ سب کچھ یہی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً انسان کا یہ نفس جو ہے بہت زیادہ اسے حکم دیتا ہے گناہوں کا۔ حکم گناہوں کا کون دیتا ہے؟ نفس دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے اللہ بیان فرماتا ہے مومنوں کی صفت سورہ فجر کے اندر، سورہ فجر ہے یا سورہ نازعات ہے، بہرحال اگر ساتھی آیت کے بعد جو ہے وہ اس کی اصلاح کر لیں۔ اللہ بیان فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ جو اب اللہ کے اپنے رب کے سامنے اس کی عدالت میں پیشی کے دن سے ڈرا، اور جی نازعات ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے اپنے نفس کو برائی سے روکا۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں برائی کا حکم کون دیتا ہے؟ نفس دیتا ہے۔ اور یہاں اللہ بیان فرماتا ہے اس نے اپنے نفس کو برائی سے روکا، اس نے اپنے نفس کو برائی سے روکا۔ انسان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنے نفس کو برائی سے روکتا ہے۔ تو اس طرح آپ قرآن کی آیتوں میں نفس نکالے اور اس کے بعد اس پہ غور و فکر کرتے رہے۔ یہی نفس ہے جو پورا کمپلیٹ انسان، اس کی ایک ایک چیز کو نفس کہا گیا ہے، اور اسی نفس کے بارے میں اللہ بیان فرماتا ہے کہ اسی نفس کو موت آتی ہے۔ موت کس کو آتی ہے؟ اب بعض لوگ جو ہے اس نے نفس کے بعد کیا اکثر لوگوں نے نفس کے بجائے روح کا استعمال کیا، روح کا استعمال کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ روح کو موت نہیں آتی ہے۔ تو
تو ایک اللہ کے ساتھ یہ بھی شریک کر دیا کہ الحی القیوم ایک اللہ ہے اور دوسرا یہ روح بھی ہے، اس کو موت نہیں آتی ہے، یہ ہمیشہ زندہ ہے۔ حالانکہ سورہ آل عمران کے اندر آپ دیکھیں آیت نمبر 145 کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ أَجَلًا كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کسی نفس کے اندر یہ طاقت نہیں، اختیار اس کے پاس نہیں کہ وہ مر جائے، مگر اللہ کے حکم سے مرتا ہے اور اس کا وقت بھی مقرر ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نفس مرتا ہے نہیں۔ اور ہم اب آیتیں بھی پڑھتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ ہر نفس جو ہے وہ موت کا مزہ چکے گا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، موت کے وقت اللہ نفسوں ہی کو قبض کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کمپلیٹ انسان، مکمل انسان، یہی زندہ بھی ہے اور یہی مردہ بھی ہے، یہ گناہ بھی کرتا ہے اور یہ نیکی بھی کرتا ہے، اسی کو عذاب بھی دیا جائے گا اور اسی کو راحت دی جائے گی، یہ جنت میں جائے گا اور یہی جہنم میں جائے گا۔ اب یہ تقسیم ختم ہو جانی چاہیے کہ وہ روح ہے تو وہاں ہے، وہ جسم ہے تو وہاں ہے، روح کے ساتھ ہوتا ہے جسم کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، جسم کے ساتھ ہوتا ہے اور روح کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ چیز کو ہم نہیں جانتے اللہ کی کتاب سے، ہم اللہ کی کتاب کو نفس سے جانتے ہیں۔ کس چیز سے جانتے ہیں؟ نفس سے جانتے ہیں۔ اسی نفس کو زندگی دی گئی، اسی نفس کو موت دی جاتی ہے، اسی نفس کو راحت ملتی ہے اور اسی نفس کو جو ہے کیا ہوتا ہے؟ عذاب دیا جاتا ہے۔